اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم روزانہ بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ بات کیا کرواتے ہیں بلکہ ان سے سیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، قرآن کریم کی روشنی ہم تک پہنچاتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء۔ خواتین و حضرات، ایک ایک آیت پر ایک ایک لفظ پر بات ہوتی ہے، سیکھتے ہیں کہ یہ آیات یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، تمام انسانوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر اہل ایمان کو، کہ ہم تو امت اجابت ہیں، ہم امت دعوت نہیں ہیں۔ ہم نے دین قبول کر لیا ہے، ہم دین میں داخل ہو گئے ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں ہماری۔ وہ قرآن کیا کیا ذمہ داریاں ہمیں بتاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ ایک بہت بڑی آیت، قرآن کی ہر آیت ہی بڑی ہے، لیکن اس آیت کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک فرمان میں یہاں عرض کر دوں تو کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کے بدلے میں مجھے دنیا و ما فیہا کی نعمتیں مل جاتی تو میں خوش نہیں ہوتا۔ یہ آیت اتنی بڑی آیت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے بڑے مسرت بھرے انداز میں لوگوں کو بتائی یہ بات کہ آج کتنی اہم آیت۔ یہ آیت کیا ہے بلکہ ایک امید کا پیغام ہے گناہ گاروں کے لیے۔ ہوتا کیا تھا کہ عہد جاہلیت میں جو لوگ گناہ کر چکے تھے، یعنی جو قتل، ڈاکے، زنا، لوٹ مار وغیرہ وغیرہ، جب وہ دین میں داخل ہو رہے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، ان گناہوں کو اللہ کیسے معاف کرے گا، شرمندہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وہ بھی ہم بات کروائیں گے، اور اللہ کس کے ذریعے فرما رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کہ آپ فرما دیجئے ان سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ میرے بندو، پھر انداز کیا ہے، محبت بھرا انداز، عبادی، اللہ اکبر، تو میرے بندو تم نے اپنی جانوں پہ جو ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پہ جو ظلم، گناہ جو بھی کرتا ہے وہ اصل میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ایک نکتہ اور اس پر بھی بات کروائیں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اور رحمت کی جو وسعت ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ تو غفور اور رحیم ہے۔ غفور اور رحیم، اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں اللہ سامنے لا رہا ہے۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں سیکھیں گے محترم مفتی عبداللہ صدیقی صاحب سے۔ خواتین حضرات، مفتی عبداللہ صدیقی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک جید عالم دین، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ زمر اور آیت نمبر 53 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم الذین اسرفوا علی انفسہم
الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سوال رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اپنے معزز مہمان محترم مفتی عبداللہ صدیقی صاحب کی خدمت میں کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنی غزوات کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب 12۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ 2 آیات، 4 آیات یا 5 آیات؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے، پہلے اس آیت کے تعلق سے فرمائیے کہ اس آیت کے نزول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی خوشی محسوس ہوئی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت ہی جامع آیت ہے یہ، اور اس میں آتا ہے روایات میں کہ جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس آیت سے اتنی خوشی ہوئی کہ اس میں مایوسی کا ہر عنصر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کتنا ہی وہ، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، بعض کفار جو اہل ایمان کی طرف راغب ہوتے تھے تو ان کو دل میں یہ کسک ہوتی تھی کہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، قتل کیے ہوئے ہیں، زنا کیے ہوئے ہیں، ڈاکہ زنی کی ہوئی ہے، اب اتنے بڑے گناہ ہونے کے بعد جب ہم ایمان میں داخل ہوں گے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ کسک سی دل میں رہتی تھی، جس کی وجہ سے ایک طرح سے جھجک ہوتی تھی دین اسلام میں آنے کی۔ اس آیت نے سب کو ختم کر کے رکھ دیا کہ تم کتنے ہی گناہ کر لو، کیسے ہی کفر و شرک میں تم مبتلا رہو، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ انسان تو ایک بہت ہی چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ خالق ایسا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی تو ہم نے جو کائنات ہے ابھی تک تو ہم اس کا 10% بھی ڈسکور نہیں کر سکے، اور تو یہ گناہ اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ایک شخص کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کر لے، لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو بہت اس سے خوشی ہوئی، اور بہت ہی ایک تسلی دل کو ہوئی کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جب انسان ایمان کی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ تو صاحب، بلکہ میں اس میں ایک اضافہ کر دوں کہ کافر کے لیے تو یہ ہے کہ اس نے حالت کفر و شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں، جب وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے تو اہل ایمان کے لیے اس میں اور بھی زیادہ خوشی کا عنصر ہے کہ اس نے بہرحال کفر و شرک تو نہیں کیا ہوا، اس نے تو گناہ کیے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے بڑے درجے کے گناہ کفر و شرک کو معاف فرما دیتے ہیں ایک کافر کے لیے، تو اہل ایمان کے لیے کیوں نہیں معاف فرمائیں گے؟ اہل ایمان نے اگر کتنے ہی گناہ کیے ہوں گے، صدق دل سے اگر توبہ کرے گا تو اس کے لامحالہ گناہ معاف ہوں گے۔ توبہ کے البتہ 3 طریقے، توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ انسان جو توبہ کرے اور اس میں آئے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ مقبول جب ہوتی ہے
جب اس کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، جس گناہ سے وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے، جس گناہ سے اس کو شرمندگی ہے، اس دل میں اس کو پشیمانی ہو کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے اور یہ غلطی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ اس لیے ہے کہ آج کل بعض دفعہ ہم ایسے گناہ میں اتنے مبتلا ہیں کہ ہمیں اس گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ جی یہ خطرناک اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب انسان کو گناہ کا احساس نہ ہو نا تو پھر وہ توبہ کس بات کی کرے گا، شرمندگی کیسے ہوگی۔ مثلا ہمارے یہاں گفتگو میں جب مجلس ہوتی ہے تو غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جو ہمارے ذہنوں سے گناہ کی حیثیت سے تقریباً ختم ہو گیا ہے، یا بعض دفعہ بلا وجہ کی بات پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ جب یہ خیال ہوگا کہ ہم نے غلط کام نہیں کیا، یہ خیال ہی نہیں ہے، تو پھر شرمندگی کیسے ہوگی، ندامت کیسے ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کی طرف اپنے آپ کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ جو گناہ ہیں ان کا احساس ہو، اپنے جب احساس ہوگا کریں گے تو شرمندگی بھی ہوگی۔ تو انسان کے لیے توبہ کا پہلا دروازہ جو ہے وہ اپنے اندر اس کو پشیمانی ہو، شرمندگی ہو۔ توبہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، ٹھیک، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، ٹھیک ہے، پلٹ آئے۔ جی بالکل، اور اس کو فوری طور پہ چھوڑے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ اچھا، اس میں بعض لوگوں کو غلط فہمی یا اندیشے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ گناہ میں آج تو چلو چھوڑ دوں گا لیکن ہو سکتا ہے میں آگے جا کے اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ یہ آگے جا کے مبتلا ہونے کا اندیشہ یہ توبہ کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس دفعہ اس وجہ سے توبہ سے رک جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں آئندہ جا کے مبتلا ہو جاؤں۔ اگر آئندہ مبتلا ہو گیا تو اللہ کے بندے دوبارہ توبہ کر لینا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ تو بند نہیں کیا، غرغرہ موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فارسی کا ایک شعر بھی ہے کہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار توبہ شکستی بازا، کہ اللہ تعالیٰ کا تو دربار ایسا ہے کہ تم دن میں بھی 100 مرتبہ توبہ کر لو اور اس کے بعد اپنی توبہ توڑ کے توبہ کر لو، تب بھی یہ معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی معافی مل جائے گی۔ یہ انسانوں کا دربار نہیں ہے کہ آپ 3 دفعہ ایک بات مطالبہ کریں، 4تھی دفعہ وہ آپ کو جھڑک دیا جائے گا اور آپ کو باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ تو دربار خداوندی ہے کہ جہاں آپ جتنی دفعہ توبہ کریں گے اتنی زیادہ آپ اللہ کے محبوب بن کے اور معافی کے طلبگار بنیں گے تو آپ کو معافی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، دنیا میں اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کا فائل محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے کہ اگر اس نے دوبارہ کیا تو اس کی پکڑ ہو، یا کوئی اور کرے گا تو ہم اس کو دیکھ سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو نامہ اعمال سے وہ مٹا دیتے ہیں۔ جب انسان توبہ کر لے تو اس کے گناہ کی فائل ہی ختم ہو جاتی ہے، نامہ اعمال سے وہ مٹ جاتا ہے مکمل طور سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت تو ایسی ہے کہ انسان اگر توبہ کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہے تو وہ اس طرح معافی ملتی ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انہی 3 شرائط کے ساتھ توبہ کرے کہ پہلے ندامت ہو، اس گناہ کو فوری طور پہ ترک کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی شخص کا مالی نقصان ہوا ہے تو اس کا وہ مالی نقصان پورا کر دے تاکہ وہ مداوع ہو جائے۔ اگر اس کا کوئی تدارک ہے، جیسے نماز قضا ہے تو نماز کے اس میں 2 گناہ ہوتے ہیں، ایک تو قضا کا اور ایک اس کی ادا کرنے کا۔ تو ایک تو نماز کی توبہ کرے گا تو نماز نہ چھوڑنے کا عزم ہو، اور نمازیں جو قضا ہو گئی ان کو ادا کرے۔ کسی کا مالی حق جیسے آپ نے فرمایا دبا دیا تو آئندہ مال نہ دبانے کا گناہ اس سے توبہ کرے، اور جو اس کو واپس کرنا ہے وہ فوری طور پہ واپس کرے، اس کی تلافی ہو جائے کہ جناب یہ میں نے آپ کا مال ہڑپ کیا تھا، اب یہ میں واپس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں 2 باتیں میں چاہ رہا تھا کہ ذرا اس پر ضرور آپ سے سیکھیں ہم۔ ایک تو یہ کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور پھر عبادی، یہ ایسا لفظ ہے، میرے بندے، اس میں اتنی محبت ہے
اللہ تعالیٰ نے کس ادا کے ساتھ یہ فرمایا، اے میرے بندوں، آپ فرما دیجئے اے میرے بندوں، دیکھو تم میرے ہو، اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں اللہ اکبر کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، میرے ہی بنائی ہوئی مخلوق ہو تم، اور تم نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہوا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو، میرے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اللہ اکبر۔ لیکن اس کی وجہ سے اگر تمہارے دل میں توبہ کا دروازہ کھل رہا ہے، ایمان کی طرف لوٹ کے آنا چاہ رہے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کسی بھی لمحے۔ جب تک غرغرہ موت طاری نہیں ہوتا، ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چوپٹ کھلا ہوا ہے، اور انسان کو اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھی خطاب کس طرح کیا، اے میرے بندے، تو بندے بن کر دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے تمہیں خطاب کیا ہے اسی پر پورے اترو۔ تو یہ اگر ہم کریں گے تو کیا ممکن نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عین مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازیں گے، اپنی مغفرتوں سے نوازیں گے، اور انسان کے اوپر جو گناہوں کی اور جو خطاؤں کی دھول ہے وہ ایسے صاف ہوگی کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ لیکن مفتی صاحب اگر یہاں پر ایک بات کہ عبادی، کہ میرے بندو، بڑے پیار سے، بڑی انسیت سے، بڑی اپنائیت سے اللہ بیان فرما رہا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے میرے بندو تم اپنے مقام کو پہچانو کہ تمہارا مقام ہے کیا، تمہارا مقام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لقد کرمنا بنی آدم، میں تمہیں کس مقام پر فائز کیا، تمہیں اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، پھر بھی تم گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے ہو، تمہیں اپنا مقام پہچاننا تھا، لیکن اگر تم اپنا مقام پہچان نہیں پائے تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم میرے بندے ہو، توبہ کرو، پلٹ آؤ، اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ اگر وہ توبہ ٹوٹتی ہے پھر توبہ کرو، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو مقام ہے، ایک تو مقام انسان اور ایک پھر مقام مسلم، تو ذرا دونوں کو واضح کر دیجئے گا کہ مقام مسلم کیا ہے۔ انسان بنیادی طور پر تو بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، سب سے پہلے انسان بندہ ہے، اور اسی کے ساتھ جب دین اسلام پر چلنے والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک ایمان کی قوت اس میں آ جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مایوس نہ ہو میری رحمت سے، یہ اسی طور پر ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر یہ اللہ پر یقین ہو، یہ ہو کہ میں اللہ کی، اگرچہ میں نے نافرمانی کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں خلیفہ بنایا تھا، اور خلیفہ بنانے کے جو تقاضے تھے میں نے اگرچہ اس پہ عمل نہیں کیا، جو اس کے بندگی کے تقاضے تھے میں اس کے خلاف کرتا رہا، جو اس کے احکام تھے اس کے خلاف میں نے اپنی زندگی گزار دی، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم میرے بندے ہو، بندگی کے تقاضے پورے کرو، اور بندگی کے تقاضے کے ساتھ جب ایمان داخل ہوتا ہے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر جب اس کو یقین ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ ایمانی قوت کے ساتھ اس پہ عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو مایوسی کا عنصر، کیونکہ آپ نے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، جی، تو ایمان جو ہے اس کو اس کفر سے، اس مایوسی سے بچا لیتی ہے اس کو، کیونکہ اہل کفار کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک دفعہ وہ ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، مر گئے، تو بس اس کے بعد تو ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ جو حالت کفر میں مرا اس کے لیے تو ساری اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے تو اس کے بعد ہی اصل زندگی ہے۔ اگر خسارے والی زندگی اس نے گزاری بھی لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی، تو آخرت میں تو اس کے جو درجات ہیں وہ اس کو ملیں گے ہی۔ اور یہ اس احساس کے اندر، یعنی آدمی کو اس توبہ کی طرف لانے والی چیز وہ ایمان ہے۔
ورنہ تو بہت سارے ہم کافروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو کہ جہاں ذرا سی مشکل آئے ان کے اوپر اتنا واویلا ہوتا ہے ان کے اندر. اس کی وجہ یہی ہے کہ دل ایمان سے خالی ہے. اور جبکہ یہ آیت مخاطبت ان کفار سے بھی کر رہی ہے. یہ تو بندوں کو کر رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو اس میں عمومی بات رکھی ہے. صرف مسلمان نہیں کہا, یا عبادی الذین آمنوا نہیں کہا, یا عبادی الذین اسرفوا کہا, جس میں ظاہر سی بات ہے کفر سے بڑا ظلم تو کچھ نہیں ہے. تو انسان کو صرف مسلمان کی حیثیت سے نہیں کہا بلکہ تمام بندوں کو خطاب کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل میں ایمانی قوت کی وجہ سے ان کے اندر تسلی, ان کے اندر ایمانی قوت اور ان کے اوپر توبہ کی طرف انابت آنا یہ زیادہ قوی ہوتا ہے اور زیادہ باعث ہے اجر و ثواب اور جلدی لانے کا سبب بن جاتا ہے. رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیوں ایک بندہ فوراً توبہ کیوں نہیں کرتا, اور اس کو اپنا مقام کیوں نہیں سمجھ میں آتا, اس کی معرفت کیوں نہیں ہوتی اسے کہ وہ اگر کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ فوراً توبہ کرے, پلٹے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر وہ کسی غلط کام کی طرف لگ گیا اسی میں آگے کیوں بڑھتا چلا جاتا ہے, اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ جو زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے, خود آپ کا بھی یہی مشاہدہ ہوگا کہ ہم دنیا کی وجہ سے غلط کاموں میں پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کی جو رنگینیاں ہیں, دنیا کی جو خوبصورتی ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہے, ہمیں کہیں پیسے کا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے, کہیں ہمیں منصب کا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے, کہیں ہمیں مال و دولت کا جو ہے مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے, کہیں جو ہے مناصب کا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان اپنی چالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل, شیطان تو کامیاب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تو انسان کو چاہے گا کہ یہ میرے ساتھ جہنم میں میرا ساتھ بنے, تو اس کو وہ پن تو کرتا ہے, اس کو وہ ورغلاتا تو ضرور ہے, لیکن اس کی چالوں کے اندر ایسی قوت نہیں ہے کہ آدمی اس کے آگے بے بس و مجبور ہو جائے. ٹھیک. قیامت کے دن جب وہ کہے گا تو شیطان صاف منکر ہو جائے گا کہ جی میں نے تو تمہارے اوپر کوئی مسلط تو نہیں کیا تھا, جبر نہیں کیا تھا میں نے کہ تم میرے پیچھے چلو, تو میں نے تو ایک راستہ دکھایا تھا, یہ تم اپنی خواہش سے اس کے پیچھے چل کے آئے, ورنہ میں نے تو تمہیں مجبور نہیں کیا. تو ایمان کی قوت جو ہے اگر انسان اس کا استحضار بار بار رکھے, یہ جو آتا ہے نا کہ انسان تقوی اختیار کرے, ہم نے بہت دفعہ سنا ہے تقوی کیا چیز ہے. تقوی کا بہت آسان مفہوم ہم نے اپنے استاد سے سنا, وہ یہ کہ انسان ذہن میں یہ استحضار رکھے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کل مجھے اس کا جواب اللہ میاں کو دینا ہے. ٹھیک. جب یہ استحضار ہر وقت رہے گا تو انسان بہت سارے غلط کاموں سے بچ جاتا ہے. ٹھیک. جب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں یہ نوکری کرنے جا رہا ہوں, یہ نوکری ایسی ہے کہ کل اللہ میاں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ نوکری تم نے کیوں کی, تو میں جواب دے سکتا ہوں. اگر یہ ہاں میں ہوگا تو وہ نوکری بہت اچھی بات ہے, اگر اس میں ایسی غلط چیزیں ہیں تو پھر وہ اس سے رکے. گفتگو کر رہا ہے, اس میں جھوٹ بولے گا تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں کل اس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا مجھے دینا ہے. اگر میں نے یہ غلط بیانی کی اور اللہ میاں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کی تھی تو میں اس کا جواب دے سکوں گا. میں جو تجارت کر رہا ہوں جھوٹی قسم کھا کر, یہ جس میں دھوکہ دے کر جو ہے مال بیچ رہا ہوں, کل جب مجھ سے سوال ہوگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, کیا میں اس کا تسلی بخش جواب دے سکوں گا. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. تقوی اسی کا نام ہے کہ انسان کے ذہن میں صرف یہ استحضار رہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں کل اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے اور مجھے پوچھنے پر اس کا تسلی آمیز جواب دینا ہوگا. اگر میں دے سکتا ہوں تو ویل اینڈ گڈ, پھر کرے وہ کام. لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ جس کی جواب میں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, خاموشی ہوگی, شرمندگی ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام غلط ہے, مجھے اس سے بچنے کی شدید ضرورت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, ایک اور خیال یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں, کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اور مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یعنی اللہ کی مایوسی, جیسے آپ نے فرمایا کہ مایوسی کفر ہے, لیکن شیطان کون اللہ سے کی رحمت سے مایوس ہوا؟ سوائے ابلیس کے کوئی مایوس نہیں ہوا اللہ کی رحمت سے. تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے, ایک اچھا گمان رکھتے ہوئے آدمی اللہ کی طرف سفر کا آغاز کرے اور اللہ کی رحمت کا
مستحق ہو جائے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. تو اللہ تعالیٰ رحمت کے لیے اپنے کچھ خاص بندے مخصوص کر لیتا ہے، لیکن یہاں پر عمومی رحمت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہے. یہ بس توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمائی ایک بات کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے اس آیت میں. اور یہاں پر ذنوب کے بعد جمیعہ کا لفظ آیا ہے، تمام گناہ، جمی گناہ، یعنی وہ گناہ اگر زمین سے آسمان تک ہوں وہ تمام معاف ہو جائیں گے. سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں وہ معاف ہو جائیں گے. اس میں شرک بھی شامل ہے. بالکل، کیونکہ شرک سے بڑا گناہ تو کوئی ہے ہی نہیں. شرک و کفر سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ یہ خود دیکھیں نا، ایک شخص 70 سال کی عمر تک کفر و شرک میں مبتلا رہا، ٹھیک، اور ایک دفعہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہتے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحابہ میں آپ مثال لے لیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی. حضرت ابو سفیان وہ شخص ہیں جو آپ کے کزن تھے اور آپ کے دشمنی میں اتنے آگے تھے کہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور اس کے بعد غزوہ احزاب، سب میں سپہ سالار رہے وہ دشمن کی طرف سے. لیکن فتح مکہ کے موقع پر دین اسلام میں داخل ہو گئے، سب پچھلے گناہ سب معاف. حضرت آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی جو تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کے چچا کو حالت کفر میں قتل کیا، شہید کیا ان کو. لیکن جب دین اسلام لے آئے تو سب معاف، ختم. تو اللہ تعالیٰ تو ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک شخص جس نے اپنی ساری زندگی کفر و شرک میں اللہ تعالیٰ کے دشمنی میں گزار دی، لیکن 70 سال کی عمر میں بھی اگر وہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے، ساری مایوسی ختم، سارے گناہ معاف، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے مغفرت اور رحمت کا موجب بن جاتا ہے. تو یہ اتنی زیادہ تسلی کا سامان ہے، یعنی اس میں مایوسی کا آخری درجہ جو ہے وہ بھی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کسی جیسے آپ نے فرمایا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ، کون کر سکتا ہے اتنے جھاگ کے برابر گناہ؟ ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں گے وہ گنتی میں ہوں گے. سمندر کے جھاگ کی کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ تو لامتناہی گناہوں کو معاف فرمانے کو تیار ہے. بندہ تو بنے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا جو فرمایا کہ بندے تو بنو تاکہ تمہارے گناہوں کی میں مغفرت فرما کر تمہیں اپنے موجب رحمت بناؤں. اللہ اکبر. اور اگر کوئی شخص مفتی صاحب یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان گناہوں کو اللہ کیسے معاف کرے گا، تو گویا وہ ایک طرح سے شرک کر رہا ہے اور اپنے عناد پہ آیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کر دیا مایوسی سے ختم ہونے کا، اس میں آنے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنی گمراہی پر بدستور ڈٹا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے فرما دیا کہ بھائی تم جتنے بھی گناہ کر لو میں وہ گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن یہ کہے کہ نہیں میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا، اور میں ایسے گناہوں کا مرتکب ہو چکا ہوں کہ میرے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو خود ہی مایوسی میں مبتلا کرنا ہے. ایک شخص ہے کہ جو کسی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ علاج ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے خیال میں نہیں ہو سکتا علاج. تو اب اس کے اپنے خیال کے مطابق تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا نا. تو ایسے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور پھر کہے اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوئی، نہ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوئی ہے، نہ وہ اللہ کی رحمت کو جان سکا اب تک. تو اللہ کی رحمت کی بارش میں رہنا، مستفید ہونا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے نا. تو ایک عام آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت جاننا چاہے اور اس سے مستفید ہونا چاہے تو وہ اس کو پہلے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس رحمت کا کینوس کتنا بڑا ہے. تو وہ ذرا آپ ہمیں تعلیم فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت وہ کہاں تک اس کی وسعت ہے، اور کس طرح قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا رہتا ہے.
دیکھیے اس کا ایک بنیادی نقطہ بہت آسان سا جو ہر ایک کے سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ دیکھیے میں بحیثیت انسان ایک مخلوق ہوں نا، اور اتنی بڑی کائنات جس کو آج ہم ڈسکور بھی نہیں کر سکیں، اس کے چند فیصد کے علاوہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، اور اتنی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے وہ کائنات ہزارہ سال سے چلی آ رہی ہے کہ اس میں 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ آج جس دن سورج طلوع ہوا ایگزیکٹلی 1000 ایئرز بیک اسی وقت میں سورج طلوع ہوا تھا، اس میں 1 سیکنڈ کا بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ آئندہ 1000 سال بعد اگر دنیا باقی رہتی ہے تو اس وقت میں بھی اسی وقت میں طلوع ہوگا، آج کی تاریخ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اتنی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ایک نظم، اتنی بڑی کائنات جس کا عبداللہ نجیب ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی رحمت کو نہیں جانچ سکتا تو یہ میری اپنی عقل کی خرابی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ چند حقائق ہیں جو مجھے تسلیم کرنے ہوں گے کہ میں اس کائنات میں ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہوں، اس کائنات کو اتنی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے وہ چلا رہا ہے، اور اس نے یہ جو آیات، یہ جو رحمت اپنی نازل فرمائی ہے، اس کو جس تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی ادنا شبہ نہیں، تو پھر میرے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے گھڑا ہے، مجھے کہا بھی جا رہا ہے کہ سامنے گھڑا ہے، لیکن میں نہ اس گھڑے کی طرف توجہ دے رہا ہوں، نہ اس کی طرف جو مجھے متوجہ کر رہا ہے اس کی طرف اس کی طرف توجہ دے رہا ہوں، اور گرے چلا جا رہا ہوں۔ تو ایسے شخص کا تو کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ تو جب انسان کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں، اگر وہ تھوڑی سی بھی غور و فکر سے کام لے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، اپنی عقل کا ذرا سا بھی اگر وہ استعمال کر کے اس کائنات میں ہی روشنی ڈال کے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جس طرح متوجہ ہوتی ہے وہ اس کو خود مشاہدہ ہوگا، اس کا خود مزہ چکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کی طرف اسی طرح متوجہ ہوتی ہے، اور ایمان لا کر اگر وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو سکتا ہے جس کا اعلان ہو چکا ہے، تو پھر بھی اگر وہ نہ کرے تو پھر تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ذکر کیا، بڑا اچھا ذکر کیا غیر مسلموں کا بھی، اگر وہ بھی ایک نظر ڈالیں اور ایک مخلصانہ نظر ڈالیں اس کائنات پر، تو فطرت کی طرف سے آواز یہ آئے گی، اس کی داخلی فطرت کی طرف سے، کہ یہ پوری کائنات اصل میں اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری کائنات جو ہے وہ انسان کی خدمت ہی کے لیے تو بنی ہوئی ہے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری خدمت کے لیے نہیں بنی ہوئی؟ کسان وہ کاشتکاری کرتا ہے، اس سے ہمیں اناج ملتا ہے، وہ ہماری خدمت کے لیے لگا ہوا ہے۔ اس کو اگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے اور بارشوں کا ایک نظم بنا رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ روٹی کا نوالا جو آتا ہے یہ ہم بہت آسانی سے چبا کر حلق سے اتار لیتے ہیں، لیکن کبھی اس پہ اگر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا سوفسٹیکیٹڈ نظام ہمارے لیے رکھا ہوا ہے کہ کسان جو ہے اس کو بیج بوتا ہے، اس کا کام سوائے بیج بونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بیج کے ذریعے سے سینہ چیر کر زمین کا وہ کوپل نکالتے ہیں، وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ پھر وہی بعد میں کھیت بنتا ہے، اس کھیت کو بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سوفسٹیکیٹڈ پورا نظام بنا رکھا ہے کہ بادلوں سے بارش بھی آتی ہے، سورج کی روشنی بھی آتی ہے، چاند کی روشنی بھی پڑتی ہے، تو جا کے اس میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے اور وہ اناج بن کے نکلتا ہے، اور پھر پورے عالم میں اس کو پھیلا کر اور پھر وہ ہمارے تک پہنچتا ہے اور پھر ہم اس کو کھا لیتے ہیں۔ لیکن اس کھانے کی حد تک جو اللہ تعالیٰ نے نظم بنا رکھے ساری انسان کی خدمت ہی کے لیے تو ہے، اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا، اور پھر بھی ہم مایوس ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب اللہ کی رحمتوں کے مناظر ہیں، جیسے آپ نے بات فرمائی۔ غیر مسلم کس طرح کائنات کو دیکھتا ہے اس سے قطع نظر ایک اہل ایمان، یعنی اس کو کیسا دیکھنا چاہیے اور وہ کس طرح کائنات پر نگاہ ڈال رہا ہے، زمین و آسمان پر نگاہ ڈالتا ہے نا ایک مسلمان، تو اس کی نگاہ کچھ اور ہونی چاہیے۔ منہ اٹھا کر تو جانور بھی اس دنیا کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ایک انسان دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے دراصل کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، ہم انسانوں کو دیا ہے۔ تو کائنات کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہیں۔ معرفت الہی کے بغیر کیا یہ کام ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ،
کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ تو میں یہ زمین آسمان میں آبشاریں دیکھتا ہوں، خوبصورت مناظر دیکھتا ہوں، تو میں آبشار کی تعریف کر رہا ہوں، ایک سینری کی تعریف کر رہا ہوں کہ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا اچھی یہ بات ہے۔ میں تو خیر سبحان اللہ کہا تو اس میں اللہ کی تعریف ہو گئی، لیکن بہت سے افراد یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آبشار بہت خوبصورت ہے، یہ سین بہت اچھا ہے، کیا دریا کس طرح بہہ رہا ہے، کیا فصلیں ہیں، کیسے کیسے پھول ہیں، ایک پھول یہاں کسی اور شکل میں ہے، اس کے برابر میں پھول ہے، لیکن وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ اللہ کیوں نہیں آتا؟ پھول میرے ذہن پر کیسے حاوی ہو جاتا ہے؟ قرآن کریم نے انسان کی فطرت کو مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر انعام و اکرام کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، پہلو تہی اختیار کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو کوئی برائی پہنچ جائے تو بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے اوپر نعمتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے، جی، اور جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے اس وقت میں اللہ یاد آتا ہے، اور یا پھر بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو نعمت میں بھی اللہ تعالیٰ یاد رہے اور نعمت پہ شکر ادا ہو، اور اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد پکارے۔ انسان کی طبیعت ایک ہے کہ اس کے اندر عجلت پسندی بہت ہے۔ سورہ معارج میں ذکر ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اس کے اندر عجلت پسندی ہے، جب اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کے اوپر کوئی برائی پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کے اوپر کوئی بھلائی آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا زور بازو ہے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات ان چیزوں کو پس پش ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خیال کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پیچھے رکھ دیتا ہے اور اس دنیا کی رنگینی میں گم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کو کبھی بھی منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق، یہ کائنات بنائی ہے ہمارے لیے، تو ہم اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک پیرامیٹر رکھا ہوا ہے، ایک دائرہ رکھا ہوا ہے۔ اس دائرے کے اندر آپ رہ سکتے ہیں، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، اس دائرے کو آپ کراس کریں گے تو پھر قابل گرفت ہو جائیں گے آپ۔ تو انسان کو ادراک اس کے کرنے کی ضرورت ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں تب بھی میں اس کا شکر ادا کروں، اور جب میں اس کی کسی مشکل سے، کسی بیماری میں مبتلا ہوں تب بھی میں اس کو یاد کروں۔ لَإِن صَبَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن شَكَرْتُمْ ان عذابی لشدید، ان عذابی لشدید۔ تو انسان جو ہے صبر اور شکر میں دونوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا، تو یہی بندگی کے تقاضے ہیں، اس لیے کہ انسان کی زندگی ان دونوں کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے۔ ہر انسان جو زندگی گزارتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ وہ صرف نعمتوں میں ہی ساری زندگی گزار دے، اور کوئی ایسا نہیں کہ جس کے اوپر ساری زندگی صرف مشکل ہی رہیں۔ تو نعمتوں میں شکر کی ضرورت ہے، اور جہاں کوئی مشکل آئے تو اس میں جزا و فضا کے بعد اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ فطرت جب انسان اپنی پیدا کرے گا تو اس کے یہ جو جیسے آپ نے فرمایا کہ جب اس کی نعمتوں میں ہوگا تب بھی وہ اللہ کو یاد رکھے گا، اور جب مشکل میں ہوگا تب بھی اللہ کو یاد رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صبر ہو، شکر ہو، استقامت ہو، ہر موقع پہ توکل ہے، میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہوگا اور میرا چہرہ اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میرا سوال ذرا سا ہٹ کے ہے تھوڑا سا، کہ یہ تمام چیزیں میں مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، میں دعا کرتا ہوں، نعمتوں میں بھول جاتا ہوں، قرآن کریم کے مختلف آیات ہیں جو آپ نے بھی یہاں بیان فرمائیں۔ میرا سوال ذرا سا یہ ہے کہ معرفت خداوندی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندو، پیار سے، محبت سے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، کہ جتنا بھی کیا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں۔ لیکن مجھے معلوم تو ہو کہ اللہ ہے کون۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، یہ آبشاریں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ حسین مناظر،
جو کچھ ہیں یہ سب اللہ نے بنائے ہیں، میں مانتا ہوں نا، لیکن جب میں اسے دیکھ رہا ہوں تو ان مناظر کو دیکھنے کے بعد مناظر کی خوبصورتی کی میں داد دے رہا ہوں، خالق کی داد نہیں دے رہا. میرے ذہن میں اللہ نہیں آ رہا کہ واہ میرے مولا تو نے کیا شاندار یہ منظر بنایا ہے. اس کے لیے کیا اللہ کی معرفت، ما قدر اللہ حق قدر ہی کی بات ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، کیا یہ ضروری نہیں کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچانیں، ایمان لائیں اس بات پر کہ یہ جو خالق ہے، یہ جو باری ہے، یہ مصور ہے، یہ ملک ہے، یہ حاکم ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ غفور ہے اور یہ رحیم ہے، جو سی دونوں صفات یہاں آئیں کہ میرا اللہ وہ اللہ اکبر کی جو بات ہوتی ہے، اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے. تو یہ ایک اندر سے ایک تربیت ہوتی ہے نا کہ جب میں کتنے بھی گناہ کر لوں، میں اپنا رخ اللہ کی طرف رکھ کر دعا مانگتا ہوں تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرا اللہ کیسا ہے. میرا اللہ رگ جہاں سے قریب ہے. میرا اللہ میرے گناہوں کی جو تعداد ہے یا مقدار ہے اس کی رحمت کے مقابلے میں تو ایک نقطے سے بھی کم ہے. لیکن اس کا ادراک، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ادراک، میں یہ کہتا ہوں کیا مجھے اس کا احساس ہے، اس کی تربیت ہے مجھے ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ یعنی اللہ کو کیا ہم نے پہچانا ہے کہ اللہ ہے کیا. ارشاد. جیسے آپ نے یہ بات فرمائی کہ چیزوں کو دیکھ کر میں اس کی تو تعریف کوئی شخص کرے لیکن اس کے بنانے والے کی تعریف نہ کرے، تو انسان کو اپنی ذہنی وسعت کو کام لاتے ہوئے ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے. ہم کسی بلڈنگ کی تعریف کرتے ہیں کہ بلڈنگ بہت اچھی بنی ہوئی ہے، کیا وہ بلڈنگ خود سے بن گئی؟ نہیں، اس میں ایک آرکیٹیکٹ کا کمال تھا، اس میں معماروں کا کمال تھا. تو ہم نے اگرچہ بلڈنگ کی تو تعریف کی لیکن ضمناً یہ اس کے آرکیٹیکچر کا کمال، اس کی بھی تعریف کی. تو اگر ہم اپنی ذہن میں وسعت پیدا کریں، جیسا آپ نے فرمایا کہ آبشاروں کو دیکھ کر، پھولوں کو دیکھ کر ہم اس کی تعریف کر کے اپنے ذہن میں یہ وسعت پیدا کریں کہ یہ خود بخود تو وجود میں نہیں آئے، اس کو تو بنانے والی کوئی ذات ہے. اس ذات نے جب اتنی عالی شان چیزیں بنائیں تو اس کی معرفت بھی تو حاصل ہونی چاہیے، اس کے بارے میں پتہ بھی تو ہونا چاہیے. وہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اور اس کے ذکر سے، اقم الصلاۃ لذکری، تو وہ نماز ہو گئی اس کے ذکر کے لیے. لیکن ہم نے جو اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے، اس کو محدود نہیں کر دیا. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا خود قرآن کریم نے طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی چیزوں پر غور کرے. انسان خود اپنی ذات پہ ہی غور کر لے کہ میں ایک نطفہ ناپاک سے ایک چلتا پھرتا انسان بن گیا، یہ مختلف مراحل سے جو گزرا، یہ کس نے مجھے گزار کے اس حد تک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس پہ بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وجود میں آئیں کیوں، لایا کون اور کس وجہ سے لایا. یہی حال میرا اپنا بھی ہے. اگر قرآن کریم نے جگہ جگہ دعوت دی ہے کہ تم اپنے آپ پہ ہی غور کر لو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، پتہ چلے گا کہ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کون ہے اس دنیا کا خالق. چیزیں خود بخود وجود میں تو نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں. تو انسان کے لیے ضروری ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ جو آپ نے فرمایا کہ تربیت، شروع سے اگر انسان کو یہ تربیت ملے ماں کی گود سے کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، وہ اس طریقے سے کہ بار بار چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جائے، اپنے معاملات کو اللہ سے جوڑ دیا جائے. تو بچپن سے یہ بات کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ سے تعلق مضبوط پیدا ہو جائے، تو وہ تربیت گاہیں کچھ کم نظر نہیں آ رہی. ٹو لوز آخری منٹ چل رہے ہیں پروگرام کے. آپ یہ ہمارے جو محترم قارئین اور سامعین اور ناظرین یہ موجود ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ ان کی تربیت کے لیے، اللہ سے جڑاؤ کے لیے، رجوع اللہ کے لیے کیا کام کرنا چاہیے، اس کی ترتیب کیا بنانی چاہیے؟ اگر ہم بچپن سے لیں تو بچپن سے بچے کو تربیت کی اس پہ ہر جگہ اللہ یاد کرانا چاہیے.
ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ جب بھی بچہ میرے پاس آتا ہے میں نے اس کو تربیت دی ہوئی ہے کہ تم میرے پاس آنے سے پہلے اللہ میاں سے دعا کر کے آیا کرو کہ مجھے اللہ میاں یہ چیز دلوا دیں. چنانچہ جب وہ آتا تھا تو دعا کر کے آتا تھا, یہ اس کو دیتے تھے, اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھتا تھا. یہ بچپن کے مرحلے ہیں. کوئی اس بچپن کے مرحلے سے گزر کے جوانی میں آیا تو اس کو نظر آ رہا ہے چیزیں کرتے ہوئے, تو اس پر غور کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں کس مقصد کے لیے بنائی ہیں, خود میری ذات جو ہے وہ کس مقصد کے لیے بنی ہے. جب ان سوالوں پر غور کرے گا تو اس کو لامحالہ جواب بھی چاہیے ہوں گے, جواب بھی اس کو ملیں گے. وہ کسی سے جانے گا, کسی سے علم حاصل کرے گا, کسی کے پاس یہ سوال رکھے گا تو اس کو یہ پتہ بھی چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے اس کے مقصد کیا ہے اور اس کا انجام کار کیا ہے. یہ سارے سوال کے جواب محض عقل تو دے ہی نہیں سکتی. اس کے لیے تو وحی الہی چاہیے, جس کے لیے یہ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے. اسی کے ذریعے سے ہمیں سوال ملتے ہیں, ان سوالوں کے جواب ملتے ہیں. ورنہ تو صاحب عقل بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے اس کی سوال کی جواب دینے کی کوشش کی کہ انسان پہلے کیا تھا اور اب کیا. ڈارون کی مشہور تھیوری ہے, پہلے بندر تھا پھر انسان بنا. وہ اپنی حد تک اس تھیوری کو یا اپنے والد کو اور اپنے ان کو بندر ماننا چاہے وہ اس کی مرضی, لیکن ہم تو اس تھیوری کو نہیں مانتے. اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, فلاسفروں نے بہت سارے جواب دینے کی کوشش کی ہے, لیکن سوائے اندھیرے میں دھکے کھانے کے اور کچھ نہیں ملا. اور آخرت میں انجام کیا ہوگا اس کا تو آج تک کوئی فلسفی جواب نہیں دے سکا, کم از کم میری معلومات کے مطابق. تو یہ تو ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم ہی سے ملتی ہیں. تو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل کرنا تو بہت آسان ہے, صرف غور و فکر کرنے کی اور خالی الذہن, یعنی آدمی کوئی مخصوص خیال اپنے ذہن میں رکھ کے نہ سوچے تو پھر تو اس کے لیے جاننا اور قدم قدم پر معلومات حاصل کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت کو یہ امید افزا بات کہی جا رہی ہے کہ اے میرے بندو تم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, تمہارے جمیع گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خواتین و حضرات, کیسا آنے والا کل کتنا روشن بناتی ہے یہ آیت اور دل کو تقویت پہنچاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت امیدیں ہیں. اور امیدیں کیا ہیں بلکہ یقین ہے, اور مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے. تو اس میں رجا زیادہ ہونا چاہیے اور بیم کم. بالکل درست فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ اور پھر انسان جیسی اللہ سے امید رکھے گا اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انا علی ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات, واقعہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنی غزوات کا ذکر آیا ہے. درست جواب 12. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. پہلی وحی میں کل کتنی آیات ہیں؟ 2 آیات, 4 آیات یا 5 آیات؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019. وقت قرآن دازی کا. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں. اور آج کے ونر ہیں, اس کے ونر ہیں محمد اسامہ حنیف صاحب, ڈسٹرکٹ جہلم سے. محمد اسامہ حنیف صاحب ڈسٹرکٹ جہلم سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جس پر احسان کرو
اس کے شر سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔